اور اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا، تو اس سے بنے گا جاعل بنانے والا، جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جس چیز کو بنایا گیا، اور جعل بنانا۔ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جعل سازی، جعل سازی، یا یہ چیز جعلی ہے، تو جعلی چیز ہم اس کو کہتے ہیں، تو وہ وہی ہے کہ وہ ایکچول ہے نہیں، اس کو بنا لیا گیا ہے، تو جعل کا معنی وہی ہے بنانے والا۔ تو جاعل، مجعول، جعل، جاعل، مجعول، جعل، اور جاعل کی جمع جاعلون، مجعول کی جمع مجعولون، اور جاعلن کی جمع یا جاعلن کی جمع جاعلین، اور مجعولن یا مجعولن کی جمع مجعولین۔ اس کی بول چال کی پریکٹس ایک مرتبہ یہاں کر لیں، باقی اپنے طور پر کریں، میرے سوال کا جواب دیں۔ هل انت جاعل؟ نعم انا جاعل۔ هل انتم جاعلون؟ نعم نحن جاعلون۔ اسی طرح اگلا ہم نے پیٹرن پڑھا تھا، دوسرا سٹائل تھا نصارہ کا، جہاں پر مضارع میں پیش آ رہی تھی نصارہ ینصر، تو اس سے جب ہم نے یہ تین الفاظ بنانے ہوں گے تو ہم اسی پیٹرن پر، اسی ساؤنڈ پر بنائیں گے۔ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا۔ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ پریکٹس کر لیں 2 مرتبہ، ناصر، منصور، نصر، ناصر، منصور، نصر، اور ناصرن کی جمع ناصرون، ناصرن یا ناصرین کی جمع ناصرین، منصورن کی جمع منصورون، اور منصورن یا منصورن کی جمع منصورین آئے گی۔ اس کا بھی سوال جواب اسی طرح بنے گا، هل انت ناصر؟ کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ نعم انا ناصر، جی ہاں میں مدد کرنے والا ہوں۔ هل انت منصور؟ کیا آپ کی مدد کی گئی ہے، یا آپ وہ ہیں جس کی مدد کی گئی ہے؟ تو نعم انا منصور، جی ہاں میری مدد کی گئی ہے۔ اسی طرح خلقہ کا ٹیبل ہم نے کیا ہے، خلقہ یخلق اخلق، اور اس کی جمع اخلقو، لا تخلق لا تخلقو، اس سے بنے گا خالقن، خالق مانا پیدا کرنے والا، خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، خلقن پیدا کرنا، خالقن، مخلوقن، خلقن، 2 بار، خالق، مخلوق، خلق، خالق، مخلوق، خلق۔ خالقن کی جمع خالقون، خالقن یا خالقن سے خالقین، مخلوقن سے مخلوقون، اور مخلوقن سے اور مخلوقن سے مخلوقین۔ تو یہ ہمارا گرامر کا لیسن تھا۔ آج اس لیسن کا نقطہ تعلیم ہم دیکھتے ہیں، دعوت دینے کا انداز۔ ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، دل دماغ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، اگر آپ کسی کو کھانے پر بلاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ کھانا کھانے آئیں، یا میں آپ کو کھانا کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن میرا انداز بالکل سست ہے، اور میں بالکل جو ہے وہ اگنورنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، توجہ میری آپ کی طرف نہیں ہے، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، موبائل کے ساتھ میں کھیلتے ہوئے کہہ رہا ہوں ہاں وہ یار آپ آؤ کسی دن کھانا کھانے کے لیے، آپ اس طرح کی جب بات ہوگی تو آپ میں سے کوئی بھی کھانا کھانے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، بھوکا رہنا پسند کر لے گا۔ بھی جس بیزار انداز سے آپ دعوت دے رہے ہیں، ایسی دعوت سے ہماری توبہ ہے، ہم ایسی دعوت نہیں کھانا چاہتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں، عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، اور بغیر توجہ کے اگر دعوت کسی کو دی جائے تو اس کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ تو
تو ایسے ہی ہم نے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، گرامر کی پریکٹس کرنی ہے، معنی یاد کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے۔ تو اس ذہن کو دعوت دینے کے لیے پہلے اپنے آپ کو چست کرنا ہوگا، اپنی توجہ کو پورا ایک جگہ پر فوکس کرنا ہوگا کہ میں اب بیٹھ رہا ہوں، میرے آس پاس کوئی اور کام نہ ہو، میں صرف اور صرف گرامر کی پریکٹس اور القرآن کو سیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ شروع کروں گا سیکھنے کے لیے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ فریش ہوں، آپ جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، تھکا ہوا ذہن نہ ہو، آپ کا جو ہے وہ مردہ دلی والا تھکاوٹ نہ ہو، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے کا ایک موقع دیا اور ایک آسان طریقہ سمجھا دیا ہے کہ جس سے ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ تو اس انداز سے جب آپ اپنے ذہن کو تیار کریں گے قرآن سیکھنے کے لیے تو آپ کا ذہن تیار بھی ہوگا فوراً، اور پھر جیسے جیسے آپ چیزیں پڑھتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے تو وہ فوراً پک کرتا جائے گا، آپ کو یاد رہے گا اچھے طریقے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی حمد و ثناء اور تسبیح کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی صلاحیتوں کو جتنا ہو سکے قرآن کے سیکھنے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ، دوسرے لیسن کے لیے انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور 18ویں سبق کے اختتام پر آپ جواب دے سکیں۔ جی سوری سر، میں سورہ عادیات کو الفاظ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر رہی تھی، مجھے یہ بتائیے گا آخری اس کی آیت ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ٹھیک ہے؟ ان ربہم تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ان ہو گیا بے شک، ربہم ہو گیا ان سب کا رب، بہم ہم کیوں لگا رہے ہیں اس کے اندر؟ بہم یومئذ لخبیر۔ دیکھیں ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں ان بے شک، ربہم ان کا رب، بہم ان کے بارے میں۔ پیچھے آیات آئی ہیں نا کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، یہی ہے نا؟ آخر میں آ رہا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ یہ جتنے لوگ ہیں انسان، تو ان ربہم بے شک ان کا رب، یومئذ اس دن، لخبیر باخبر ہے، بہم ان کے بارے میں۔ یہ بہم وہ ہے، بی پلس ہم ہے۔ Did you get my point؟ کہ اللہ ان کا رب ان کے بارے میں باخبر ہے اس دن، یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ باخبر ہے اللہ رب العزت ان کے تمام اعمال سے۔ ٹھیک ہے جی؟ جزاک اللہ، کلیئر ہو گیا؟ میرے خیال ہے ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہوگا، بہت کلیئر ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اوکے جی، 15 منٹ کے بعد جی مجھے بالکل کلیئر ہے، تھینک یو سو مچ۔ وہی آپ